وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. درود پڑھ دے محمد والے محمد کی ذات عالیہ. ذرا کوشش کریں جہاں تک آواز جاری ہے، جہاں تک مومن بیٹھے ہیں، ایک تھکن شکن صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات عالیہ. بارگاہ علی کل شیء قدیر میں دعا گو ہوں پروردگار بانیان مجلس کا فرش عزا بچھایا وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دور دراز قرب و جوار سے جتنے مومنین عزائے حسین میں شامل ہوئے ہیں، دعا گو ہوں خدائے حسین ایک ایک سانس کو عزائے حسین میں شامل فرمائے. جتنے مومنین نے مجھ گناہگار کے ذمہ جتنی دعائیں لگائی ہیں، پروردگار تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بالخصوص جس خلوص کے ساتھ ہمارے محترم جمال زیدی اور ان کے اہل خانہ نے اس فرش عزا کو بچھایا ہے، دعا گو ہوں پروردگار ان کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم فرمائے. بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں علی اصغر کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے. ہمارے محترم ذکر کر رہے تھے ان کی بہن کو کینسر ہے، پروردگار بیمار صغرا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے. مرے تو حسین حسین کرتے مرے آخرت میں انہی کی شفاعت نصیب فرمائے. ماتمی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ عزادار بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود کی تلاوت ایسے کریں کہ طہارت آتی رہے، نجاست جاتی رہے. بلند صلوات پڑھیں محمد. جی اے عالیہ. چلیں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، میرا فخر بھی ہے اور افتخار بھی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ بوستان زہرا میں 14 محمدوں کا ذکر کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ میں اپنی خطابت پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی سماعتوں پر یقین ہے. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور دیکھوں گا کس کو زبان لسان اللہ کے صدقے میں ملی ہے. حمد ہے اس لم یزل لا یزال کے لیے. زبان کی عبادت کیجئے گا، خدا کی قسم زبان کی عبادت یہیں پر لطف دیتی ہے. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ جمال زیدی صاحب کی اس مجلس میں نے کتنا پڑھنا ہے. حمد ہے اس علی الاعلیٰ کے لیے. حمد ہے اس علی کل شیء قدیر کے لیے. حمد کس بات کی ہے وہ میں نے احسان بتانا ہے اور انشاءاللہ زبان عبادتوں میں مصروف ہو جائے گی. تمام تعریفیں اس لم یزل لا یزال کے لیے، اس علی کل شیء قدیر کے لیے، اس واجب الوجود کے لیے. اور اس کی سب سے بڑی حمد اس بات پر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر یا محمد لکھ دیا، دھڑکنوں پر یا علی لکھ دیا، سینوں پر یا حسین لکھ دیا، بازوؤں پر یا عباس لکھ دیا. سمجھ میں آئے وہ تو بولے خدا کی نہیں. دیکھیں جیسا جملہ تھا ویسا استقبال نہیں کیا آپ نے. جی مل کے یک زباں. آگے والے پیچھے والے جتنے بیٹھے ہیں جتنے کھڑے ہیں یک زباں. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہے خدا کی قسم. ہمارے سینوں پر یا حسین لکھا ہے، دلوں پر یا محمد لکھا ہے، دھڑکنوں پر یا علی لکھا ہے. اور سامعین گرامی، ہم دراصل 2.25 مہینے مستقل ذکر آل محمد کر کے دنیا کو بتاتے ہیں. یاد رکھنا ہم مردوں کے ماننے والے ہیں، مردوں کے ماننے والے نہیں. نہیں، ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے بات سمجھ میں آتی ہے. سرکار میں نے تو پہلے پہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. جو زندہ امام کے ماننے والی قوم ہے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اور حسین کا معجزہ یہ ہے، بوستان زہرا میں ایک افتخار ہے کہ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قبلہ ہم مردوں کے ماننے والے ہیں، ہمارا امام بھی زندہ ہے اور حسین صرف زندہ نہیں ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو حسین اسے زندہ بھی کر دیتا ہے. حسین خود بھی زندہ ہے. حسین سے جو منسوب ہو جائے وہ شے بھی زندہ ہو جاتی ہے. دلیل آپ کے حوالے کروں، اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا، عزا خانہ ہو جاتا ہے. سرکار ہاتھ ہلائیے گا جسے بات سمجھ میں آئے. اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا، عزا خانہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ آنسو نہیں رہتا، رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے. اگر کوئی گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھوڑا نہیں رہتا، وہ سلچنا ہو جاتا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے، اگر کوئی کپڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ کپڑا نہیں رہتا، غازی کے علم کا پھریلا بن جاتا ہے. یا علی علی نہیں، ابھی میں نے جملہ
रोका हुआ है अभी तक जिसने जबान की इबादत नहीं की, मैं पहले ये देखूंगा आप कैसे सुन रहे हैं, फिर आपने देखना है मैं कैसे पढ़ा हूं। अगर कोई घर हुसैन से मंसूब हो जाए, आगे वाले पीछे वाले जो बैठे हैं, जो करीब बैठे हैं, अगर कोई घर हुसैन से मंसूब हो जाए वो घर नहीं रहता, अज़ा खाना हो जाता है। अगर कोई आंसू हुसैन से मंसूब हो जाए वो आंसू नहीं रहता, रुमाल सैयदा की जीनत बन जाता है। अगर कोई घोड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए वो घोड़ा नहीं रहता, वो सुलझना बन जाता है। फैसलाबाद के ज़हीन, फतीन, अलीम और मतीन अजान के सामने जुमला कह रहा हूं, अगर कोई पत्थर हुसैन से मंसूब हो जाए, अगर कोई पत्थर हुसैन से मंसूब हो जाए, वो पत्थर नहीं रहता, वो दूर हो जाता है। गुनाहगार हुसैन से मंसूब हो जाए, गुनाहगार नहीं रहता, वो हूर हो जाता। सब मिलके जी क्या कहने हैं भाई आपकी समातों के? या जमा या अलिया, पहले आप देखें इंशाल्लाह, आप अपनी समातों का मियार यही रखें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई मौला आपको सलामत रखे। मेरे भाई ने नारा क्या लगाया? हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैन सिर्फ खुद ही जिंदा नहीं है, मैं वो बंदा नहीं हूं जो रट्टा लगाकर मजलिस में आऊं। जो बंदा आपने जो नारा लगाया है हुसैनियत जिंदाबाद, इसका मफहूम भी समझें। हुसैनियत जिंदाबाद, दुनिया समझती है जो गला काट दे वो जीत जाता है। नहीं सरकार, फैसलाबाद का मजमा है तो जरा बेदार रहिएगा। ओपन एयर है, आपकी आवाजें वैसे नहीं पहुंचेंगी, लेकिन खुदा की कसम गदीर में भी ओपन एयर मौजूद थी। जागिएगा, लेकिन नबी की आवाज हर बंदे तक पहुंची थी। अब जुमला आपके हवाले करो। सरकार, हुसैनियत जिंदाबाद का मकसद क्या है? जुमला सुनिएगा। दुनिया ये समझती है जो गला काट दे वो जीत जाता है, जिसका गला कट जाए वो हार जाता है। हुसैनियत का मौजज़ा नहीं देखा आपने? बोस्ताने ज़हरा पे जुमला आपके हवाले करो। मैं बुजुर्गों से जो कुर्सी पर बैठे हैं दुआ चाहूंगा। दुनिया समझती है जो सर काट दे वो जीत जाता है, जिसका गला कट जाए वो हार जाता है। लेकिन हुसैन का मौजज़ा ये है, हुसैन सर कटवा कर भी जिंदाबाद है, यजीद गला काट कर भी मुर्दाबाद। बेटा हाथ खोलो ना अगर बात पसंद आए तुम्हें मौला। भाई हुसैन जी, सब मिलके या अली। सरकार, में जुमला भी पूरा नहीं किया, खुदा की कसम। अगर जुमला ये पहले बोस्ताने ज़हरा में कोई कह गया है तो भले खामोश रहिएगा। जुमला पहाड़ से ज्यादा वजनी है। दुनिया समझती है जो सर काट दे वो जीत जाता है, जिसका गला कट जाए वो हार जाता है। हुसैन जैसा मोजिज़नुमा कौन होगा? हुसैन गला कटवा कर भी जिंदाबाद है, यजीद सर काट कर भी मुर्दाबाद है। शेख साहब, ये जुमला डेडिकेट कर रहा हूं। हुसैन सर कटवा कर भी जिंदाबाद है, यजीद गला काट कर भी मुर्दाबाद है। और कमाल ये नहीं है, कमाल ये नहीं है कि हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। कमाल क्या है? कमाल ये नहीं है हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। हुसैन का कमाल ये है, हुसैन गैरों में भी जिंदाबाद है, यजीद अपनों में भी मुर्दाबाद। बोलो ना जिसे बात बोलिए, सब मिलके बोलेंगे। आप जी यार, सरकार मेरे पीछे वाले भाइयों को भी बात पसंद आ रही है? हुसैन गैरों में भी जिंदाबाद है। आप ये समझते हैं कि जब आप हाथ उठाते हैं तो इस हाथ उठने का सिला कुछ नहीं मिलता। खुदा की कसम, आप अज़ादार बैठे हैं तो मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। ये जो अज़ादार का पंजा उठता है ना, हाथ उठता है, तो होता क्या है? जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जबाल भाई ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है, कराची से हाजिर हुआ हूं। आप हाथ उठाते हैं तो आप समझते हैं इसका कोई सिला नहीं मिलता। उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा। नहीं नहीं नहीं, हाथ उठाएं जिसका हाथ समझ में आए। बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। समीर भाई मौला आपको सलामत रखे। उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, अज़ादार के पंजे की बात कर रहा हूं। उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, तहजीब के सीने पे है अफकार का पंजा। भाई उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, तहजीब के सीने पे है अफकार का पंजा। 5 उंगलियां है 5 के इकरार का पंजा। भाई हाथ उठाओ ना जिसे बात समझ में आए। 5 उंगलियां है 5 के इकरार का पंजा। हर दौर में हर जुल्म से इनकार का पंजा। इस्लाम की बुनियाद का ढांचा भी यही है, रुखसारे यजीदी पे तमाचा भी यही है। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरकार। हुसैन खुद भी जिंदा है। हम इनका जिक्र कर रहे हैं।
ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان کا ذکر کرو. میں نے ابھی الحمدللہ محترم جناب شیخ علی حسن صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے پہلی ربیع الاول کو بہترین اہتمام کے ساتھ ذکر مجلس کا اہتمام کیا. وہاں پر بھی ایک بات کہی تھی, لیکن جو ڈائمنشن ہے وہ چینج کر رہا ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں جب ممبر پر آ جاتے ہو یا علی کا ذکر کرتے ہو یا اولاد علی کا ذکر کرتے ہو, فلاں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, تھوڑا سا تو بول لیجئے گا جسے بات سمجھ میں آئے. یا محمد کا ذکر کرتے ہیں یا آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. قرآن کم پڑھتے ہیں, علی علی زیادہ کرتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائیوں آپ ہماری مجلس میں تو آ کر دیکھو, ہم تو مسلسل قرآن پڑھتے ہیں, کبھی قرآن سے پوچھو قرآن کسے پڑھتا ہے؟ نہیں یار, فیصلہ آباد میں بھی بات ضائع ہو جائے گی تو لطف نہیں آئے گا. سرکار جی یہ بزرگان جو دعا دے رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, وہ سینے پر نقش ہو رہی ہے. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, کبھی قرآن سے بھی پوچھو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو, قرآن کس کی زیارت کرتا ہے؟ مجھے پتا ہے انشاءاللہ زبانیں اختیار میں آپ کے ہی ہیں بولیں گی. ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے, یہ رحمت بھی ہے, لیکن مومنوں کے لیے. جگہ جملہ آپ کے حوالے کرو, یہ قرآن شفا بھی ہے, یہ قرآن رحمت بھی ہے, لیکن مومنوں کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, لیکن مومنوں کے لیے. لیکن اب رسول فرما رہے ہیں رب تال القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں, یہ تلاوت بعد میں کرتے ہیں, قرآن لعنت پہلے کرتا ہے. بیٹا بات سمجھ میں آئے تو خدا کی قسم بولیے گا. میں جملہ آپ کے حوالے کرو, بوستان زہرا کا مجمع اٹھ کر کھڑا بھی ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے میں شفا بھی ہوں, میں رحمت بھی ہوں, لیکن مومنوں کے لیے. رسول کہہ رہے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے قاری ایسے ہیں یہ قرآن کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کھول کرتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں, یہ تلاوت بعد میں کرتے ہیں, قرآن لعنت بھیجنا شروع کر دیتا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کر قرآن سے پوچھا اے قرآن وجہ کیا ہے؟ کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے, کسی کے لیے لعنت بن جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں, زبان اختیار میں ہے تو بولیے گا شیخ صاحب. میں نے قرآن سے پوچھا, آیتیں سب ایک پڑھتے ہیں, سپارے سب ایک پڑھتے ہیں, رکوع سب ایک پڑھتے ہیں, منزل سب ایک پڑھتے ہیں, زیر زبر سب ایک پڑھتے ہیں, کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے, کسی کے لیے لعنت بن جاتا ہے. خدا کی قسم محنت سے جملہ آپ کے حوالے کرو. میں نے قرآن سے کہا اے قرآن تو رحمت کب ہوتا ہے, تو لعنت کب ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ قرآن نے کہا مجھ سے نہ پوچھ, آج سے 1400 برس پہلے نبی نے اعلان کر دیا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اب قیامت تک جو بھی قرآن کا قاری میری تلاوت کے لیے میرا لفظ منہ میں ڈالتا ہے, میں دل میں جھانکتا ہوں, اگر دل میں علی ہوتا ہے اتر جاتا ہوں, علی نہیں ہوتا لعنت بھیج کر نکل جاتا. قرآن اور امام موضوع دیا ہے تو آپ کے حوالے کرو. ان میں آدم بھی دکھتا ہے, آدم کا علم علی کی صورت میں. ایسا ہی سرکار باریک بات ہے, داد میں بہت لے چکا ہوں, اب دعا لینا چاہ رہا ہوں. ایک ہوتی ہے سیرت, ایک ہوتی ہے صورت. ایک سیرت ہوتی ہے, ایک صورت ہوتی. افضل کیا ہے, سیرت یا صورت؟ سیرت. سیرت افضل ہے. میں نے تاریخ میں بہت سے خوبصورت بد سیرت دیکھے ہیں. پتہ نہیں کون کیا سننے آیا ہے سرکار, کچھ لوگ ہی سننا جانتے ہیں پورے مجمع میں. والا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت ہیں لیکن بد سیرت ہیں. اور تاریخ میں بلال حبشی بھی گزرا ہے جو خوبصورت بھی ہے خوبصورت بھی ہے. قیمتی باتیں, قیمتی حضرات کا مجمع ہے سرکار, مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے صورت, ایک ہوتی ہے سیرت. علم سیرت میں ہوتا ہے یا صورت میں؟ سیرت میں. تقوی سیرت میں ہوتا ہے یا صورت میں؟ سیرت میں. ہیبت سیرت میں ہوتی ہے یا صورت میں؟ سیرت میں. ہیبت اندرونی کیفیت کا نام ہے. زہد سیرت میں ہوتا ہے یا صورت میں؟ صورت میں. سیرت میں. تو پتہ چلا علم سیرت میں ہوتا ہے, وقار سیرت میں ہوتا ہے, ہیبت سیرت میں ہوتی ہے, جماعت سیرت میں ہوتا ہے. سیرت جو ہوتی ہے اسی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا علم سیرت میں ہوتا ہے, صورت میں نہیں ہوتا. ہیبت سیرت میں ہوتی ہے, صورت میں نہیں ہوتی. ایثار سیرت میں ہوتا ہے, صورت میں نہیں ہوتا. حلم سیرت میں ہوتا ہے, صورت میں نہیں ہوتا. لیکن میں کیا کروں, جو انبیاء کی سیرت میں ہے وہ علی کی صورت میں ہے.
میں جملہ آپ کے حوالے کرو، علم سیرت میں ہے، صورت میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا علم دیکھے، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا علم دیکھے، بلکہ کہا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے علی کا چہرہ دیکھے، نوح کا علم دیکھنا چاہے علی کا چہرہ دیکھے، عیسیٰ کا ذوق دیکھنا چاہے عیسیٰ کا چہرہ دیکھے۔ اب نبی بتانا یہ چاہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرتیں جس کی صورت میں نظر آئے اسی کو مجہول نہ ہونا ضروری ہے۔ جی جی سلامت رہیے، بڑا لطف آیا مجھے سن کے۔ سیرت میں علم ہوتا ہے، صورت میں نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا، بس آخری 2 جملے ہیں، جملہ آپ کو سلامت رکھے سرکار۔ علم سیرت میں ہے، صورت میں نہیں۔ وقار سیرت میں ہے، صورت میں نہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن محفوظ ہے تو توریت بھی محفوظ ہے، زبور بھی محفوظ ہے، انجیل بھی محفوظ ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں نے کہا پروردگار قرآن محفوظ ہے تو زبور محفوظ ہے، انجیل محفوظ ہے، توریت محفوظ ہے، کیا کوئی مقام ایسا بھی ہے جہاں قرآن محفوظ ہے؟ اشرے کا موضوع ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اگر یہ جملہ آپ نے ویسے سماعت کر لیا تو زیادہ زحمتیں نہیں دینی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے قرآن تو نے توریت کو بھی محفوظ کیا ہے، زبور کو بھی محفوظ کیا ہے، انجیل کو بھی محفوظ کیا، کیا کوئی ایسا بھی مقام ہے جہاں خود قرآن محفوظ ہو؟ قرآن نے آواز دے کر کہا، آج سے 1400 برس پہلے نبی نے منبر پر آواز دے کر کہا تھا، کل ما فی کتب السابقۃ ہوا فی القرآن وکل ما فی القرآن ہوا فی سورۃ الیاسین وکل ما فی سورۃ الیاسین ہوا فی سورۃ الحمد وکل ما فی سورۃ الحمد ہوا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فصاحتوں کا کعبہ بول رہا ہے، بلاغتوں کا قبلہ بول رہا ہے، حروفوں کا کعبہ قوسین بول رہا ہے۔ کل ما فی کتب السابقۃ ہوا فی القرآن وکل ما فی القرآن ہوا فی سورۃ الیاسین وکل ما فی سورۃ الیاسین ہوا فی سورۃ الحمد وکل ما فی سورۃ الحمد ہوا فی بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل ما فی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا فی نقطۃ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی نے مجمع میں آواز دے کر کہا، یاد رکھنا پوری کائنات کی کتابیں قرآن میں محفوظ ہے، قرآن یاسین میں محفوظ ہے، یاسین سورہ حمد میں محفوظ ہے، سورہ حمد بسم اللہ میں محفوظ ہے، بسم اللہ بائے بسم اللہ میں محفوظ ہے، بائے بسم اللہ با کے نقطے میں محفوظ ہے۔ اور علی نے منبر پر آ کر کہا، انا نقطۃ التی تحت الباء، اگر میں علی نہ ہوتا با کا نقطہ نہ ہوتا۔ علی حق 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 علی حق۔ بھائی تھک تو نہیں گیا میرا مجمع؟ وقت ضائع تو نہیں ہو رہا؟ قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے اگر امام ساتھ موجود ہو۔ پوری کائنات قرآن میں محفوظ ہے، قرآن نقطے میں محفوظ ہے، اور نقطے کے لیے علی نے کہا اگر میں تمہیں نہ ملتا تمہیں نقطہ ہی نہ ملتا۔ کہاں قیمتی بات سننے آئے ہیں؟ کیا ہے قرآن، کیا ہے امام، کیا ہے قرآن، کیا ہے امام؟ قرآن حجت تدوینی ہے، امام حجت تکوینی ہے۔ قیمتی بات، قرآن حجت تدوینی ہے، لکھی ہوئی حجت، امام حجت تکوینی ہے، حکمرانی والی حجت۔ ایک فرق بتاؤں، قرآن خاموش امام ہے، امام بولتا ہوا قرآن ہے۔ یار پتہ نہیں، میں خدا کی قسم شیخ صاحب کہاں سے لاؤں وہ مجمع، خدا کی قسم یار کوئی تو بولے جی۔ اے عالیہ، اب یہ جو جملہ قبلہ میں نے آپ کے وہاں پر کہا تھا تو یہ جملہ آپ کے حوالے کر دوں، جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو دائیں بائیں داد دیتے والے مومنوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، بڑا خوش ہو کر بیٹھا کریں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے، کائنات کی کوئی عبادت ذکر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی بھی عبادت کریں گے، نماز کے ہم الحمدللہ ماتمی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اور یاد رکھیے گا، یہ پیغام لے جائیے گا، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی پوچھیں گے، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی پوچھیں گے، علی کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا یہ اللہ پوچھے گا۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے یا جب جی جی جی، آگے والے پیچھے والے گلی والے علی والے، آپ کو علی حق کہنا آتا ہے؟ علی حق، آپ یہ سلامت رہیں۔
میں قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم ماتمی بھی ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ کائنات کی کوئی عبادت علی کے ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز والی عبادت کا ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے عبادت روزے کی ثواب والا عبادت ملے گا، تو پتہ چلا جو بھی عبادت کریں گے ایک وقت میں ایک ثواب ملے گا، نماز میں نماز کا ثواب، روزے میں روزے کا ثواب۔ اب یہ شیخ علی حسن صاحب کے جملہ میں نے کہا تھا، اور جو مجمع کا حال تھا وہ آج دیکھوں گا بستان زہرا میں، یہ جملہ قلوب پہ نقش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عبادت کریں گے ایک وقت میں ایک عبادت ہوگی، لیکن کائنات میں علی کی مجلس حسین کا ذکر وہ واحد عبادت ہے، ایک وقت میں ایک عبادت نہیں ہوتی، ایک وقت میں پانچ پانچ عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب مومن مجلس میں آ کر دوسرے مومن کے چہرے کو دیکھتا ہے آنکھوں کی عبادت ہو جاتی ہے، علی کے ذکر میں بولتا ہے زبان کی عبادت ہو جاتی ہے، علی کا ذکر سنتا ہے کانوں کی عبادت ہو جاتی ہے، درود پڑھتا ہے دل کی عبادت ہو جاتی ہے، منکر ولایت علی پر لعنت کرتا ہے روح کی عبادت ہو جاتی ہے۔ علی 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 مولا علی مولا۔ اور جو سلوک قرآن کے ساتھ کیا گیا وہ سلوک امام کے ساتھ کیا گیا۔ سنو گے ذرا، قرآن کو بھی پارا پارا کیا گیا۔ بڑی تمہیں زحمت دی نا فضائل میں، بس اب مصائب میں وہ بی بی آ گئی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے۔ مولا تمہیں کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ فضائل اپنی مرضی سے سن لیا کرو، لیکن یہ خیال رکھا کرو جلی ہوئی چادروں والی بیبیاں بھی مجلس میں آتی ہیں۔ مجھے پتا ہے ایام ازا ختم ہو گئے ہیں، بڑا روئے بڑا گریہ کیا ہے، مولا اس بستان زہرا کی انجمن کی بھی دلی حاجات پورا فرمائے جو 2.25 مہینے عزاداری کو قائم و دائم رکھتی ہیں۔ عزاداروں پہلی محرم سے روتے آئے ہو، تھک جاتے ہو نا، انسان ہو سجاد تو نہیں ہو۔ عزاداروں انسان ہونا رو رو کے تھک جاتے ہو، وہ سجاد تو نہیں ہونا جو کبھی گلیوں میں گریا کرتا تھا، کبھی بازاروں میں گریا کرتا تھا، کبھی درباروں میں آواز دے کر کہتا تھا کوئی چادر لا کے دو میرے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ یہی حق ہے عزاداروں کے رونے کا۔ مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں آج سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ بہت روتے آئے ہو نا، آج یہ سوچ کر گریہ کرنا ہے عزاداروں، آج وہ امام یتیم ہو رہا ہے جو تمہارا میرا زمانے کا امام۔ اور عزاداروں تم جانتے ہو نا، اگر باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو بیٹے پر واجب ہوتا ہے کہ وہ موجود ہو۔ آج تمہارے درمیان کہیں زمانے کا امام بیٹھا ہے، گریباں چاک ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، آواز دے کر کہہ رہا ہے بابا جو سحر حسن مجتبیٰ کو دیا گیا وہی میرے بابا۔ گریہ کرو، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ رونے پر پابندی تو نہیں ہے نا، مولا میرے جمال زیدی بھائی نے اتنا اچھا فرش بچھایا ہے، مولا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس عزاداروں میں نے 2-4 جملے کہنے ہیں مصیبت کے، بس یاد رکھنا عزاداروں، کربلا سنتے آئے ہو نا، روتے بھی آئے ہو، یاد رکھنا عزاداروں تلوار کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن تلوار سے زیادہ برچھی کی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر رونا نہ بھی آئے نا، ہائے حسین کہہ دینا، زہرا تجھ سے راضی ہو جائیں گی۔ تلوار کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، کاش میں یہ جملہ کہہ دوں خدا کی قسم مصیبت تمام ہو جائے گی۔ تلوار سے زیادہ تکلیف برچھی کی ہوتی ہے، برچھی کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، برچھی سے زیادہ تیر کی تکلیف ہوتی ہے۔ ماتم کر کے جملہ سننا، تیر کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تیر سے زیادہ نیزے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن عزاداروں نیزے سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کسی شریف بھائی کے سامنے اس کی بہن کو تماچا مارا جائے۔ عزاداروں بہن کے سامنے بھائی کو مارا جائے یا بھائی کے سامنے بہن کو مارا جائے، نیزے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کربلا سے شام تک شمر کبھی سکینہ کے سامنے سجاد کو مارتا تھا، کبھی سجاد کے سامنے سکینہ کو تازیہ لے۔ نہیں آیا رونا تمہیں، مولا تمہارا گریہ ضرور ہے۔ آوازیں بلند رکھنا، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں۔ حق ادا کر رہے ہو تم رونے کا۔ عزاداروں میرے بھائی نے کہا ہے امام سجاد کے مصیبت کے بھی 2 جملے کہو۔
مجھے پتا ہے تم کتنا گریا کر سکتے ہو. عزادارو تماچا لگتا ہے نا, فرد کے بدلنے سے تماچے کی تکلیف بھی بدل جاتی ہے. عزادارو بچے کے لگنے والا تماچا اور ہوتا ہے. معاف کر دینا مجھے جو سادہ ہاتھ بیٹھے ہو. بچے کے مارے جانے والا تماچا اور ہوتا ہے 3.5 برس کی بچی کے مارے جانا والا. تو نہیں ہائے تو کر سکتے ہو نا, مولا تمہارا گریا قبول کرے. عزادارو یہ سوچ کر کیوں رونا, کسی کا لگا کچھ نہیں, علی کا بچا کچھ نہیں. عزادارو بچی کے لگنے والا تماچا اور ہوتا ہے, جوان کے لگنے والا تماچا اور ہوتا ہے. اور مجھے معاف کرنا, سفید داڑھی والے بوڑھے کے لگنے والا تماچا اور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب حسین پوچھتا تھا بتا میرا اکبر کہاں گرا, بتا میرا اکبر کہاں گرا, ایک ملعون نے حسین کی داڑھی پر تماچا مارا. کالا برقع والی بیوی کہتی تھی نہ مار, میں نے چکیا پیس کے بالا. اجرکم اللہ زہرا, اجرکم اللہ زہرا. عزادارو روتے رہنا, مولا تمہارا گریا قبول کرے. بس عزادارو قیامت کا منظر تھا, زندان کی رات ہے اور سید سجاد ہے. تھک کرنا رونا, آج اس امام کو راضی کرنا ہے جو وقت کا امام ہے. مولا ہمیں نصرت امام کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ سنو گے عزادارو, آدھی رات کا وقت ہے, سید سجاد نے زندان میں سکینہ کو قریب بلایا. کاش پڑھنے والا پڑھ کر مر جائے, یہ جملہ سننے والا سن کر مر جائے. عزادارو سید سجاد نے سکینہ کو قریب بلایا, آواز دے کر کہا سکینہ بس اتنا بتا, جب شمر تیرے بابا پر خنجر چلا رہا تھا, اولاد والے بیٹھے ہو نا عزادارو, جب شمر تیرے بابا پر خنجر چلا رہا تھا تجھے خوف نہیں آیا؟ تو واپس خیمے میں کیوں نہیں آئی؟ تو پاس کھڑی رہی, شمر خنجر چلاتا رہا. سکینہ نے ہاتھ باندھ کر جو جملہ کہا ہے اولاد والوں محسوس کرنا, سکینہ نے ہاتھ باندھ کر کہا بھیا میں یہ سوچ کر پاس کھڑی رہی, میں نے سن رکھا تھا عرب کا دستور یہ تھا اگر بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں. بیٹیاں آ جائیں, ماتم کرو جسے آتا ہے, بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں. میں کبھی دائیں جانب سے شمر کی منتیں کرتی تھی, کبھی بائیں جانب سے منتیں کرتی تھی. میں کہتی تھی شمر بابا پر خنجر نہ چلا, اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا, سہارا پوری رات روتی رہتی. بلند کرو گریا, مولا تمہارا گریا قبول کرے. آج تابوت برآمد ہونا ہے, مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. بس عزادارو جملہ سننا, کہا بھیا سجاد میں یہ سوچ رہی تھی اگر مظلوم کی بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں, ماتم ہوتا رہے گا تم سنتے رہنا. عزادارو پھر سید سجاد نے ایک جملہ کہا, سننا میری طرف. عزادارو سید سجاد نے کہا سکینہ جب شمر خنجر چلا چکا تھا, ہائے ہائے شمر نے خنجر چلا لیا تھا, 13 ضربیں چلا لی تھی, تو پھر بھی پاس کری رہی, تو واپس خیمے میں کیوں نہیں آئی؟ عزادارو آپ بیٹوں والے سننا جملہ, بیٹیوں والے کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. سکینہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھیا سجاد میں سوچ رہی تھی جب شمر خنجر چلا چکے گا نا اس کے بعد میں بابا کا سر اپنی گود میں لے لوں گی, میں بابا کا سر خیمے میں لے آؤں گی, لیکن بابا کا سر میں لینا چاہتی تھی. اس نے جب خنجر چلایا اس نے اپنا نجس ہاتھ میرے بابا کے بالوں میں ڈالا, لے کر جانے لگا. میں نے کہا شمر میرے بابا کا سر ایسے نہ اٹھا, یہ وہ سر ہے جسے سہارا بوسے لیا گیا. اجرکم اللہ زہرا. بس عزادارو تابوت برآمد ہونے والا ہے, مولا تمہارا گریا قبول کرے. اور عزادارو تمہیں پتا ہے نا جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے نا کسی کو کہنا نہیں پڑتا تم نے کتنا گریا کرنا ہے, تم نے کتنا گریا کرنا ہے. جنازے والے گھروں میں پتا نہیں چلتا. عزادارو پہلی محرم کو میرے بابا دنیا سے گئے ہیں, میں نے وہ جنازہ دیکھا ہے. عزادارو کچھ لوگ ایسے رو رہے ہوتے ہیں دنیا پوچھنے لگتی ہے بتا یہ کیا لگتا تھا, بتا یہ کیا لگتا تھا, یہ کیا لگتا تھا. آج حسن عسکری کا تابوت اتنے گریے سے برآمد ہوگا. عزادارو سکینہ حسین سے پوچھے بابا یہ حسن عسکری کا کیا لگتا تھا. عزادارو ابھی قیامت آئے, جملہ سننا, ابھی برآمد نہیں ہوگا تابوت. عزادارو آخری جملہ ہے. عزادارو 2 تابوت ایسے ہیں, 2 تابوت ایسے ہیں. رکنا ابھی رکنا, میں جملہ کہوں. عزادارو حسن عسکری کا تابوت ہے نا, تم رونے آئے ہو. عزادارو حسین کا بھی تابوت ہے, ایک حسن عسکری کا بھی تابوت ہے. حسن مجتبیٰ, جملہ میری طرف سننا عزادارو. جب حسن عسکری کو زہر دیا گیا نا, حسن عسکری کا بیٹا ہے, 5 برس کا امام ہے, آواز دیکھ کر کہنے لگا بابا اپنا سر میری گود میں رکھو. تو پتا چلا جوان بیٹا تھا,